اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آثار قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں قیامت کی کون سی نشانیاں بیان ہوئیں؟ اس حوالے سے سلسلے وار پروگرام آثار قیامت۔ قیامت کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ قرآن مجید میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے نا، اس قیامت کا علم تو میرے رب کو ہے کہ جس وقت اس قیامت نے برپا ہونا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب جسے حقیقی علم ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کے آثار بیان ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بھرپور معلومات عطا کی، اور اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، جو بھی علم کو منتقل کرنے کا انداز تھا، کسی چیز کے خبر دینے کا انداز تھا، کسی چیز کے بارے میں بتانے کا انداز تھا، اس اعتبار سے وہ ساری باتیں بتائی ہیں قیامت کے بارے میں۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ نقطہ جسے شروع میں ذہن نشین رکھ لیں، پھر ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں دین تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے دین بتایا قیامت کس دن قائم ہو۔ تاریخ تھی تو ڈیٹ بھی بتائی، مہینے تھے مہینے بھی بتائے، آگے سن نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد میں عربوں کے ہاں سن رائج نہ تھے، تو آپ نے سن نہیں بتایا۔ پھر جس طرح 1000 سال ہزاری، وہ اس کا ذکر فرمایا، کتنی صدیاں اس 1000 سال کے بعد کتنی صدیاں گزریں گی، اس کا ذکر فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں سن رائج نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عہد فاروقی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ریکارڈ کے لیے، تو آپ نے پوچھا بھی یہ کس سال کا ریکارڈ ہے؟ اس سال کا، اس سے پچھلے کا، یا اس سے پچھلے کا؟ کون سے سال کا؟ یہاں مسلمانوں کو اپنے لیے کسی کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی سن کو اڈاپٹ کیا جائے، تو پھر اس پر مشاورت ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا کر وہاں سے ہم قمری اعتبار سے اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں، تو ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، جسے ہم قمری کیلنڈر یہ کہتے ہیں نا،
اور ہجری کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد واقعہ ہجرت ہے۔ کیوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مدنی دور عطا فرمایا۔ ہجرت کے نتیجے میں جو بام عروج پر پہنچا، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ بنی، جس کے نتیجے میں پورے عرب پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوئی، اسلام تخت پر آیا، یہ بنیاد بنی، اس کی بنیاد ہجرت، تو ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ اب چونکہ یہ ہجری کیلنڈر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں تھا، آقا کے زمانے میں نہ تھا۔ اگر یہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں رائج ہوتا تو یقیناً اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے رسول اللہ سن بھی بتا دیتے کہ فلاں سن میں قیامت آتی، لیکن بعض چیزوں کو چھپانا مقصود ہوتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کی شب کو چھپا دیا گیا، جیسے جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسے چھپا دیا گیا، مخفی رکھ دیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے سن کو مخفی رکھا گیا، مگر باقی چیزیں بیان کی، مگر 1000 سال گزریں گے، اس پر اتنے 100 سال گزریں گے، یہاں تک بھی بیان ہوا۔ مہینہ محرم کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ایک یہ پہلو۔ اب آئیے ان علامات اور آثار کی طرف جو قیامت سے منسوب ہیں، تو اس کے لیے یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس میں بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے ادوار ہیں، مختلف ٹینیور ہیں۔ جو پہلا ٹینیور ہے قیامت کا، پہلا دور جو قیامت کا ہے، جسے دور فتن ہم کہتے ہیں، جس میں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں، اس میں ہم سب داخل ہیں۔ بلکہ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، میرے محبوب آقا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج ختم نبوت کے ساتھ جب تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ فی نفس ہی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جو قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ اس وقت نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر مبعوث ہوں گے، پھر ان کے بعد کوئی نیا پیغمبر، کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ نشانیاں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفقن علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ کَهَاتَيْنِ، فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا جب میری بعثت ہوئی، میری بعثت اور قیامت یہ دونوں ایسے ہیں، ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی پیغمبر پیدا ہونے والا نہیں ہے، کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، کوئی رسول پیدا ہونے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اب اس کے بعد قیامت بپا ہو۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ اور بھی ذہن نشین رکھ لیجیے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج میں ایک دور کو ختم کر رہا ہوں اور ایک دور کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ذہن نشین رکھیے کہ اگر پہلا دور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا تو وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے، تو اگر یہ پہلا ٹینیور ہے جسے رسول اللہ نے ختم کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کم از کم اتنا ٹینیور تو
لگ بھگ آگے ہونا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کہ میرے حبیب فرما رہے ہیں کہ آج میں ایک عہد کو ختم کر رہا ہوں اور ایک عہد کا آغاز کر رہا ہوں. تو اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا عہد ختم فرما رہے ہیں اور نئے عہد کا آغاز فرما رہے ہیں تو یہ قیامت تک جائے گا، تو کم از کم اتنا تو ہو نا. اور یوں بھی محسوس ہوتا ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب ساری چیزیں اپنے بام عروج پر پہنچ کر پھر معدوم ہو جائیں گی، پھر قیامت بپا ہو جائے گی. تو یہ دوسرا نقطہ. اب یہاں اس کے درمیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو پچھلے نبیوں پچھلے پیغمبروں میں جو آخری نبی کی حیثیت سے معروف تھے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بیان ہوتی، جیسے دجال کا بیان، جیسے زلزلوں کا بیان، جیسے کائنات کے خاتمے کا بیان، اسی طرح آقا علیہ السلام. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد اب قیامت کی کیا نشانی ہے، تو ان کو مختلف مراحل میں، ان میں سے ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ جس میں عمومی نشانی ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں مخصوص لوگوں کے مخصوص افعال اور اعمال ان کو بیان کیا گیا، تیسرا مرحلہ ہمارے سامنے وہ ہے کہ جس میں بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں آخری نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور پانچواں مرحلہ وہ ہے کہ جب سور کو پھونک دیا جائے گا اور قیامت بپا ہو جائے گی. اب میں ان میں سے اشارتاً کچھ باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. مثلا پہلا مرحلہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا جو علم ہے، جو فائدے مند علم ہے، وہ اٹھا لیا جائے گا. اور اس میں پھر دوسرا پہلو آ جائے گا کہ ایسے علوم آ جائیں گے کہ جو نقصان دیں گے، انسانیت کو تباہ کریں گے، اس کائنات کو تباہ کریں گے. فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی. جیسے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود سے بچنا بھی چاہیں گے ان پر سود کی گرد جا پڑے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو بھی ان پر سود کا بخار جا پڑے گا. اسی طرح فرمایا کہ اہل علم کو جلدی سے تیزی سے اٹھایا جائے گا. فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، گانے بجانے والی عام ہو جائیں گے، گانے بجانے والی خواتین کو لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور اس میں اشارہ ہے کہ گانا بجانا گھر گھر پہنچ جائے گا، یعنی اتنا عام ہوگا کثرت کے ساتھ. اولاد کے حوالے سے فرمایا ایک روایت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ وقت آئے گا کہ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی، وَأَكَّ أُمُّهُ، ماں کی نافرمانی کرے. اور پھر دوسری نشانی یہ بھی ساتھ بیان ہوئی کہ اولاد جو ہے اس کے حوالے سے کہ دوست کے قریب ہو جائیں گے، دوستوں کے قریب ہو جائیں گے اور والد سے دور ہو جائیں گے، یعنی بچوں کے بارے میں یہ بیان ہو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ دور آ جائے گا جس میں پچھلے زمانوں میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیک ہوں گے، لوگ ان پر لعنت ملامت کریں گے. یہ جو اس طرح کی جو نشانیاں ہیں جس میں یہ فرمایا کہ خواتین ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس میں ہونے کے باوجود بھی ان کا جسم نظر آ رہا ہو. مردوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ریشمی لباس پہننا شروع کر دیں. اگر یہ ایک پہلا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آئے گا جس میں بیماریوں کے طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا تم نے نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا. صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اب ذرا سوچیں 1500 سال پہلے
ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں مخملی گدیوں والی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف اور جو ہمارے عہد کی یہ گاڑیاں ہیں ان کی طرف اشارہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک 3 چیزیں اور بھی بیان ہوئی کہ بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ لوگ زمین میں دھنسنا شروع ہو جائیں گے، چہرے شکلیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی، آسمان سے پتھروں کا عذاب اترنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اور درمیان میں پہلو۔ اچھا، اب 2 پہلو اور بھی بیان ہوئے۔ ایک میں یہ ہے کہ تجارت کثرت سے ہو جائے گی، بزنس کثرت سے ہوگا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ لوگوں کے پاس یہ رزق رہے گا ہی نہیں، اس میں اس کی کمی ہو جائے گی، بارشیں نہیں آئیں گی، لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، افلاس زیادہ ہو جائے گا۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر ایک اور آگے عہد کی طرف اشارہ فرمایا جس میں کثرت سے زلزلے آئیں گے اور دیگر نشانیوں کا۔ جب یہ والے مراحل گزر جائیں گے، ان ٹینیور سے جب ہم گزر جائیں گے، تو پھر آگے بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن میں سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، دجال کا خروج، دجال نکل آئے گا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج ان کا تذکرہ۔ اب یہ چیزیں بپا ہو رہی ہوں گی، اور جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور ان کے آنے کے بعد، ان کی لیڈرشپ کے بعد، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ نزل عیسیٰ ابن مریم عند منارۃ الدمشق، یہ پھر احادیث ان کے اندر یہ تذکرہ ہے، جب وہ تشریف لائیں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب میں بحیثیت پیغمبر کے اپنی شریعت پر عمل کروانے نہیں آیا، بلکہ پیغمبر ہو کر بھی، اور رسول اللہ سے پہلے کا پیغمبر ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے میں آیا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ، اور پھر وہ اینڈ پر جا کر کہ ایک ہوا چلے گی جس سے اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور زمین پر صرف شریر لوگ باقی ہوں گے، شرارتی لوگ باقی ہوں گے، منافق اور کفار باقی رہ جائیں گے، کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، ان پر قیامت بپا ہوگی۔ یعنی زندگی کا انفرادی خاتمہ ہو تو اسے ہم موت کہتے ہیں، کائنات کا جب خاتمہ ہوگا اجتماعی طور پر اسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ وہ جو قیامت بپا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا اور اس کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے گا، تو وہ ان لوگوں پر بپا ہوگی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آخری دور، اس کا مطلب یہ کہ مرحلہ وار ہم آثار قیامت پر بات کریں گے۔ اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگوں پر کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر کوئی کھانا چننے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان تو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہن۔ عرض کیا گیا کہ ومن وہن، یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، یکرہ بالموت، کہ مسلمان ہو کر وہ موت سے کراہت کرے گا، وہ کہے گا بس میں جیتا رہوں ہزاروں سال کھاتا، اور آخرت کی اسے فکر نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی، دین کی پرواہ نہیں ہوگی، موت سے محبت نہیں کرے گا، شہادت کی
آرزو ہی نہیں کرے گا، طلب ہی نہیں کرے گا، باہر نکلنا تو بات. تو جب دنیا اندر اتنی اتر آئے، اتنی اتر آئے، اتنی کہ دنیا سے محبت ہو جائے اور موت بری لگنے لگے، تو فرمایا کہ پھر مسلمانوں کا یہ حال ہو، اور پھر یہ یہاں سے یہ باقی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.